اور انشاءاللہ اس میں آج ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. کوشش کریں کہ اچھی طرح سے نوٹس لیں کیونکہ اسی کی بنیاد پر اگلی تمام آیات ہماری انشاءاللہ چلیں گی. سب سے پہلے تربیہ کے اعتبار سے حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فضالہ بن عبید اور سیدنا تمیم داری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. یعنی رات کے قیام میں رات میں نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر 10 آیات تلاوت کرنی تو اس کے لیے صرف اجر نہیں لکھا جاتا، اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور وہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. یعنی جو اس کا ریوارڈ ہے، گویا ایک انسان کو اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، جو کچھ انسان چاہتا ہے وہ سب کچھ مل جائے، وہ سب کچھ اسے میسر ہو، اس سے بڑھ کر ہے کہ انسان رات کے قیام میں 10 آیات پڑھ لے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں جو ایسی خوشخبریاں اور بشارتیں دی گئی ہیں جو کہ بہت آسان ہیں، جن میں کہ کوئی ایسی مشقت نہیں رکھی گئی کہ فلاں ہی کرنا ہے، جو کہ آج کل ہم نے بنا لی ہیں طرح طرح کے وظائف اور طرح طرح کے ایسی چیزیں کہ اتنی دفعہ یہ چیز پڑھیں گے اور یہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا، اور فلاں چیز کو ہی پڑھنا ہے، فلاں ٹائم میں ہی پڑھنا ہے، اور فلاں طرح ہی پڑھنا ہے تو اس کے بعد ہمیں شاید یہ ریوارڈ ملے. اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. 10 آیات ہیں، کوئی سی بھی 10 آیات، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی انسان پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھ لی تو وہ بھی 11 آیات ہیں. تو اس میں بھی آپ یہ ریوارڈ، یہ اجر کما سکتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ کوشش کریں اگر ہو سکے کہ فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ کر چاہے 2 نفل ہی پڑھے جائیں، اس میں سورہ فلق سورہ ناس ہی پڑھی جائے لیکن اس کو پڑھیں. اور اگر ان کیس روٹین بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے اور وہ نہیں بن پاتی تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. رات کا قیام ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں جب بھی آپ قیام کر لیں، جب بھی نفل پڑھ لیں، جتنے بھی پڑھ لیں. اور انشاءاللہ ہم اور آیات کی فضیلت کے اور زیادہ پڑھنے کا کتنا اجر ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاسز میں دیکھیں گے. تو کسی بھی وقت رات میں 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھیں، 6 جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں جو آیات یاد ہیں، جتنی یاد ہیں ان کی تلاوت. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر اجر کا ڈھیر. اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے فرینڈز کو ضرور شیئر کریں کہ یہ بہت ہی آسان عمل ہے اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اکثر ہم بہت مشکل چیزوں میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کریں گے تو شاید ہمیں فائدہ ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو صرف اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا کیا ہوا لیکن وہ دوام کے ساتھ ہو، ہمیشگی ہو، اس میں وہ پسندیدہ ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہیں جو کہ دائمی ہو چاہے کہ تھوڑے سے ہوں. وان قل، قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن ادوم ہو، دوام کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، ہمیشہ کیا جائے، جہاں تک پاسبل ہو اس کو کرنے کی کوشش کی جائے، روٹین بنائی جائے. تو بہت آسان سا عمل ہے، اس کو بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عشاء سے فجر کے درمیان جون سے ٹائم میں بھی میرے لیے پاسبل ہو 2 رکعت یا جتنے بھی آپ پڑھ سکیں اس میں 10 آیات یا اس سے اوپر جتنی تلاوت ہو سکے ان کو کرنے کی انشاءاللہ روٹین بنانی.
इंशाल्लाह आज हम डायरेक्ट अपना तजवीद का लेसन करेंगे और उसके बाद तफसीर करेंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने जो तजवीद के हम रूल्स कर रहे थे उसको स्टॉप कर दिया है। अभी हम कुछ वीक्स उसको नहीं करेंगे और वो इसलिए नहीं करेंगे कि अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जो कि थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप तजवीद का जो कुछ हम कर चुके हैं और आप में से अक्सरियत को अल्हम्दुलिल्लाह हरूफ याद हो गए हैं, सारे रूल्स पता चल गए हैं। अब आप थोड़ा-सा इस तरफ आएँ कि उसको अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर। तो इस वीक से आपने क्या करना है कि आपने ख़ास तौर पर जब मैं बता रही होती हूँ, उम्मीद है कि आप पहले भी निशान लगाते होंगे, लेकिन अब ज़रूर उसको मार्क करें, कोई हल्का-सा गोल-सा निशान या थोड़ा-सा कोई अपनी निशानी के तौर पे जिस तरह कलकला है तो छोटा-सा काफ लिख सकते हैं, हरूफ़ मद्दा है तो मद का मीम डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह निशानियाँ रख के कोशिश करें कि उनकी प्रैक्टिस करें। अपने हर दफ़ा के लेसन पे जो-जो अलिफ वाव या मद्दा, हरूफ़ लीन, कलकला, गुन्ना और जो मोटे, बारीक और तमाम हरूफ पड़े हैं, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे और अगर कर रहे हैं तो उस पे थोड़ा-सा और ज़्यादा फ़ोकस करें। आज के लेसन में ख़ास तौर पे आपने जो आपका काम होगा करने का वो अलिफ, वाव, या मद्दा, हरूफ़ मद्दा पे फ़ोकस होगा और आपने उनके निशान लगाने भी हैं और ग्रुप इंचार्जेस ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख़याल करेंगी कि आपके इस दफ़ा के लेसन में अलिफ, वाव, या मद्दा की किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना होने पाए। तो इंशाअल्लाह आज हम शुरू करेंगे सूरह अल बक़रा आया नंबर 40 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू या बनी यहाँ पर हम मत करेंगे, लंबा करना है बनी या बनी इसराइल ऐसे नहीं पढ़ना। या पे खड़ी ज़बर आ रही है उसको लंबा करना है। फिर बनी यहाँ पे या मद्दा भी हो रही है लेकिन क्लियर मद भी लिखी हुई है तो हम उस मद को कंसिडर करेंगे और इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा करेंगे। इस रोइल इस सीन सीटी वाले हरूफ में से है, इसकी आवाज़ क्लियर होगी। रो अलिफ मद्दा और साथ ही चूँकि रॉ के ऊपर फ़तहा है, ज़बर है, इसलिए रॉ को हम मोटा करके पढ़ेंगे और ई में या मद्दा हो रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा-सा लंबा करेंगे। या बनी इस्राईल अज़्कुरू ज़ाल नरम हरूफ में से है, इसमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और कुरू में वाव मद्दा, इसको भी हम थोड़ा-सा लंबा करेंगे। निअमती यल्लती अनअमतु निअमती यल्लती निअ आइन हरूफ हलकी में से है और जैसा कि मैंने बताया था कि जब ये कोई भी हर्फ साकिन होता है तो असल उसका मखरज तब सही प्रॉपर अदा होता है और हमें पता चलता है। तो इसमें आइन क्लियर होगा, नेमती यल्लती नहीं पढ़ना। अगर आप नेमती पढ़ेंगे तो वो आइन की बजाय हमजा बन जाएगा जो कि लहन जली है, हराम गलती है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है आइन निकालने की, आइन की प्रैक्टिस की, हलक के दरमियान वाले हिस्से से। निअमती यल्लती यहाँ पे फिर मद हो रही है। अनअमतु अन नून को वाज़िया पढ़ना है, छुपाना नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगा। अनअमतु अलैकुम अलैकुम आइन हरूफ हलकी में से लई या लीन वअौफू वाव लीन और वाव मद्दा दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। वाव लीन क्या होता है? वाव साकिन से पहले फतहा और वाव मद्दा क्या होता है? वाव साकिन से पहले दम्मा यानी पेश। तो वअौ इसको औफू नहीं पढ़ना, औ पढ़ना है। औ सही तरह से हमारे होंठ गोल हो जाएंगे। वअौ फू फू को लंबा करना है। वअौफू बिअहदी ऊफी
بعهدی عہ پہلے عین کی ساؤنڈ پھر ہا کی ساؤنڈ اور دی میں مد ہو رہی ہے اوفی واو مدہ اوفی نہیں کرنا یہ صرف اور صرف کسرہ آ رہی ہے زیر ہے اس لیے صرف ہم اس کو کسرہ جتنا ہی لمبا کریں گے اوفی نہیں پڑھیں گے اوفی فی بعہدکم وإياي إياي ألف مدة فارهبون میرا ساکن ہے اور اس کو ہم کیسے پتہ چلائیں گے کہ کیسے پڑھنا ہے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھ کر اگر اس پہ فتحہ یا ضمہ ہے تو ہم نے اس را کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے تو یہاں پہ چونکہ فا کے اوپر فتحہ آ رہی ہے زبر ہے اس لیے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور فرحبون آخر میں چونکہ واو مدہ ہو رہی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے رکتے ہوئے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ وَآمِنُوا واو مدہ بِمَا پہ ہم مد کریں گے أَنزَلْتُ نون کو چھپا کے اس کی آواز کو غنہ کر کے پڑھنا ہے کیوں انشاءاللہ یہ رولز آگے آئیں گے زلتو زا سیٹی والے حروف میں سے ہے زلتو کلیئر کرنا ہے زلتو نہیں پڑھنا زال کی ساؤنڈ نہ ہو یا زا ایسا نہ ہو کہ جو کہ کلیئر نہ ہو مصدق لما صاد اور قاف دونوں موٹے حروف ہیں حروف مستعلیہ ان کو آپ نے خاص طور پہ دھیان سے پڑھنا ہے مصدق لی نہیں پڑھنا سودی قلی قاف موٹا مصدق لما الف مدہ ما الف سے پہلے فتحہ آ رہی ہے معکم معکم عین حروف حلقی میں سے ولا تکونوا اول ولا الف مدہ تکو اور نو واو مدہ ہو رہا ہے دونوں جگہ پر اور مد بھی آ رہی ہے اس اعتبار سے ہم نو کو لمبا کریں گے اول واو کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے تو اس کو ہم اولا نہیں پڑھیں گے اول کر کے پڑھیں گے کافر بھی کا الف مدہ الف سے پہلے فتحہ زبر آ گئی ہے اس لیے الف کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے فرم بھی یہاں پہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ نون کی ساؤنڈ کی بجائے میم کی ساؤنڈ آئے گی تو ہم اس کو کافرم بھی ولا تشتروا ولا الف مدہ تشتروا رو واو مدہ بآیاتی یا مدہ ثمنا قلیلا ثمنا تا نرم حروف میں سے ہے نرم حروف 3 ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں ثا ذال اور ظا ان کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے ان میں کوئی سیٹی کی آواز نہیں آتی تو اس کو ہم سمنن نہیں پڑھیں گے جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ سین اگر یہ سمنن سا ہے اس کا مطلب ہے قیمت اگر ہم اس کو سمنن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا ہونا موٹا تو میننگ بالکل چینج ہو جائے گا سا نرم حروف میں سے ہے اس کو سین نہیں بنانا قلیلا قاف موٹے حروف میں سے ہے لی پہ یا مدہ ہو رہی ہے یا ساکن سے پہلے زیر کسرہ آ جائے تو ہم یا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں اس اعتبار سے اور ان دونوں کو جب ہم نے جوائن کرنا ہے ورڈز کو تو ہم اس میں نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے جیسے کہ ثمنا قلیلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وہ مد داخل میں پھر آ رہی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ تَلْبِسُوا سین سیٹی والے حروف میں سے حق حروف حلقی قاف کو موٹا پڑھنا ہے حقہ نہیں پڑھنا حق حق
बिलबातुइली, बिलबातुइली, व मोटे हरूफ में से है, हरूफ मुस्तालिया, और बा पे अलिफ मद्दा हो रहा है, तो बिलबातुइली, तुइली। वतक्तुमुल हक़, वतक्तुमुल हक़, हा और कॉफ, वअंतुम, नून की आवाज को छुपा के यहाँ पे पढ़ना है और लंबा करना है, गुन्ना करते हुए इसको पढ़ना है। तअलमून, तअलमून, आइन हरूफ हलकी में से, और मून वाव मद्दा। वअक़ीमुस्सलात, अक़ी या मद्दा और कॉफ मोटे हरूफ में से, मुस्सलात, सलाता नहीं पढ़ना, स्वलाता, स्वाद सीटी वाले हरूफ में से भी है और मोटा भी है, हरूफ मुस्तालिया में से भी है। वआतुज़्ज़कात, वआतुज़, ज़ सीटी वाले हरूफ में से, ज़कात, वरकऊ मअर्राकिईन, व रॉ साकिन है, इससे पहले देखेंगे अगर फतहा या दोमा है तो हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चूंकि वाव पर फतहा जबर आ रही है इसलिए हम इसको मोटा करके पढ़ेंगे। वर कऊ वाव मद्दा, मार आइन हरूफ हलकी, रॉ चूंकि ये स्टैंडिंग फतहा है, खड़ी जबर आ रही है तो ये भी फतहा के अंदर ही कंसिडर होगी, और इसके ऊपर शद्दा आ रही है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो दोनों रॉ हम पढ़ेंगे दोनों को ही हम हैवी करके पढ़ेंगे, याइन या मद्दा, आखिर में हम यहाँ पर या मद्दा करके इसको लंबा करेंगे। अब दोबारा से तिलावत सुने कारी इब्राहिम की आवाज में और देखें कि आपके निशान सही लगे हुए हैं गौर से। या बनी إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين इंशाल्लाह अब हम ट्रांसलेशन देखेंगे। होपफुली कि आप सब अपने ग्रुप्स में वर्ड वर्ड करके ही सुनाते होंगे, जिस तरह के अभी कारी इब्राहिम ने पढ़ा और मैंने आपको पढ़कर बताया। इसका फायदा ये होता है कि आप जब एक एक लफ्ज करके पढ़ते हैं तो आपके लिए उस पर फोकस करना, उन वर्ड्स को देखना आसान हो जाता है। जब हम इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी तवज्जो अगले वाले हर्फ पे चली जाती है, अगले लफ्ज पे, और पिछले वाले को हम बस फौरन फौरन पढ़ने की कोशिश करते हैं रवानी के साथ। तो वर्ड टू वर्ड की प्रैक्टिस करें, वर्ड टू वर्ड ही सुनाएं, वर्ड वर्ड करके ही सुनाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है।
اور ہر لفظ کے ہر حرف پر فوکس کریں، نشان لگائیں، پریکٹس کریں. تجوید بغیر پریکٹس کے، تجوید کیا تمام ہی علوم بغیر پریکٹس کے صرف دعاؤں سے یا چاہت سے نہیں آتی. جتنی ایفرٹ ہوگی اتنا فائدہ ہوگا. اگر آپ اگلے 7 دنوں میں روز صبح کے ٹائم 3 دفعہ بھی اپنے لیسن کو پڑھ لیں، جس کو آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی. کچھ وقت نکالیں، دن کا کوئی حصہ ہو، نہیں ملتا تو کم از کم فجر کا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے. اپنے روز کی روٹین کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ اپنا، جو آپ کا ڈے یہ لیسن کا ہے ویکلی، بہت آسانی ہے، 2 3 4 میکسیمم آیات ہوتی ہیں، ان کی جہاں تک ہو سکے بہت زیادہ پریکٹس کریں. جتنی زیادہ آپ اونچی آواز میں پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. اب ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 40. یا بنی اسرائیل، یا اے، ہم پہلے بھی یا کا پڑھ چکے ہیں، یا آدم، اے آدم، یا ایہا الناس، اے لوگو. تو یا حرف ندا ہے پکارنے کے لیے. اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو. ذکر سے ہے، ذال کاف را، ذکر. ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا. واو الف اینڈ پر آ رہا ہے جمع کے لیے. اذکروا، یاد کرو. جمع کی 4 نشانیاں ہم نے پڑھی تھی. یا تو واو الف اینڈ پر آتا ہے، یا نون، یا واو نون، یا الف تا. یہ 4 نشانیاں ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کی ٹرانسلیشن ہم جمع میں کریں گے. تو اذکروا، یاد کرو. اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تم سب یاد کرو یا وہ سب یاد کریں. اذکروا، واو الف سے ہمیں ویسے ہی آئیڈیا ہو گیا کہ یاد کرو، یہ سب کو کہا جا رہا ہے. نعمتی، میری نعمت. نعمت نون عین میم، نعم. نعم یا نعمت کا ورڈ اس میں جنس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور نون عین میم، جس طرح کہ ہم پہلے انعمت سورۃ الفاتحہ میں بھی اس ورڈ کو پڑھ چکے ہیں. اور آخر میں یا کا آنا، یہ ہم نے پروناؤن میں پڑھا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میری، مجھے. نعمتی، میری نعمت کو. التی، وہ جو. التی فیمنن ہے، مونس ہے الذی کا. الذی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. ایسے ہی التی مونس کے طور پہ آتا ہے، ٹرانسلیشن سیم ہوتی ہے، وہ جو. انعمت، انعام کی میں نے. انعام، انعام کی. تو، میں نے. تو، تا، تی اور تا ساکن، اس کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں پہلے. جب آخر میں تا آ رہا ہو اور اس کے اوپر ضمہ پیش ہو، تو ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے. اور اگر یہاں پر فتحہ ہوتی، زبر ہوتی، تو اس کا مطلب ہوتا انعام کیا تو نے. جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے صراط والذین انعمت، انعام کیا تو نے. یہاں پر ہے انعمت، انعام کی میں نے. تو یہ کمبینیشن ہے انعم اور تو. انعمت، انعام کی میں نے. علیکم، تم پر. علی اور کم. علی ہم پڑھ چکے ہیں حروف میں، اس کا مطلب پر ہوتا ہے. کم، تم سب، تم پر. وَأَوْفُوا، اور پورا کرو. وفا یا سے ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں وعدہ، وفا کرنا، پورا کرنا. اور اوف، یہاں پر واو فا موجود ہے، یا آخر کا ڈراپ ہے حروف علت کی وجہ سے، لیکن اس کا اصل روٹ ورڈ ہے وفا یا. اور آخر میں واو الف آ رہا ہے جمع کے لیے. بعہدی، میرے عہد کو. بی شروع میں زائد ہے، صرف زور دینے کے لیے آیا ہے. عہد، عہد کرنا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. یا آخر میں آئے تو اس کا مطلب میں، مجھے ہوتا ہے، یہ ہم پروناؤن میں کر چکے ہیں.
تو میرے عہد کو اوفی میں پورا کروں گا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں آخری والا یا جو ہے روٹ ورڈ کا وہ ڈراپ ہے اوفی میں, صرف واو فا موجود ہے, اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے واو فا یا. بعہدکم تمہارے عہد, بی یہاں پر بھی زائد ہے, عین ہے دال عہد ہے, کم تم سب, تو تمہارے عہد کو. وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے, یا صرف مجھ سے, جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا ایاک صرف تیری, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ایا کا مطلب صرف, اور آخر میں یا لگنے کا مطلب ہے میں, اور صرف مجھ سے. فرحبون بس ڈرو مجھ سے, فرحبون فا بس, روحبا ڈرنا, واو نون آخر میں جمع کے لیے, بس ڈرو مجھ سے. روحب اسی سے راہب بھی ہوتا ہے, رہبانیہ بھی ہوتا ہے, جو ڈر کر اپنے زندگی خاص طور پہ وقف کر دے. اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے راہب کا ورڈ یوز ہوتا ہے, رہبانیہ کی ٹرم ہوتی ہے. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ, حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے امنا, ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے, اور یہ فعل امر ہے, یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے. اسٹارٹ کی کلاسز میں نے آپ کو اس کا ڈفرینس بھی بتایا تھا کہ آمنو اور آمینو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. جب آمنو ہوتا ہے میم فتحہ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائے, یہ فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. لیکن جب میم کے نیچے کسرہ ہو تو وہ فعل امر ہوتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے اور ایمان لاؤ, یعنی یہاں پر آرڈر والی آرڈر کی طرح ہم اس کو پھر ٹریٹ کرتے ہیں, یہ فعل امر بن جاتا ہے. بی ما, بی ساتھ ما جو, انزل تو نازل کی میں نے, تو پھر دوبارہ آ گیا انزلہ نون زالام, نزلہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, انزلہ الیک تو البقرہ کے سٹارٹ میں, نازل کرنا, نازل کیا تو میں نے, مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے, صاد دال قاف صدق سے ہے, سچائی سے ہے, یعنی جو تصدیق کرنے والا ہے. مصدق لیما لی کے لیے, ما جو اس کے لیے جو, معکم تمہارے پاس ہے. مع ہم نے جو ہم نے حروف پڑھے ہیں ان میں ہم نے مع کو پڑھا اور کم کو ہم نے پروناؤن میں پڑھا, دونوں سے آپ فیملیئر ہو چکے ہیں. معکم اکٹھا ہوتا ہے تمہارے پاس سے. ولا اور نہ, تکونو تم ہو جاؤ, تا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے, حاضر کی نشانی ہے. تم تا کا مطلب تم, کون ہو جاؤ, واو الف جمع کے لیے, تم ہو جاؤ. اول اول کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا. اول جماعت جسے ہم اردو میں بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, پہلی جماعت, یعنی بالکل سٹارٹنگ, سب سے پہلا. الف واو لام ہی اس کا روٹ ورڈ ہے. کافرن کافر انکار کرنے والا. کافر اس طرح کے تمام حروف جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہوتے ہیں کام کرنے والے کے لیے. جو عربک میں اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فاعل. اسی اعتبار سے ہم یہ اس طرح کے حروف پاتے ہیں, کافر, فاسق, قاتل قتل کرنے والا, فاسق فسق کرنے والا, کاتب لکھنے والا. اور اسی طرح سے جو اس طرح کے سٹرکچر, اس طرح کے وزن پر آ رہے ہوتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈوئر ہے, وہ کام کرنے والا ہے, اس سے وہ شخص مراد ہے. تو کافر کفر کرنے والا, انکار کرنے والا. بھی ہی ساتھ ہی اس کا, ولا اور نہ, تشترو تا شروع میں تم کے لیے فعل مضارع کی نشانی ہے. فعل مضارع کی 4 نشانیاں ہیں, تا یا نون الف. اس میں سے ہم نے یہاں پر تا آ رہی ہے,
واو الف آخر میں جمع کے لیے ہے، بیچ میں شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا یہاں پر ڈراپ ہوا ہے تشترو میں، اصل میں روٹ ورڈ میں شین را یا شرایا ہے، بی آیاتی میری آیات کے بدلے، آیات آیا کی جمع ہے، حمزہ یاتا آخر میں یا کی ٹرانسلیشن ہوگی میری، میری آیات، ثمنن قیمت، ثمنن سا میم نون، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، قلیلا قلیل کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قاف لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے، ایایا فَاتَّقُونَ پس ڈرو مجھ سے، تقوی، فَاتَّقُونَ اتقی، ان تمام ورڈ کا روٹ ورڈ واو قاف یا وقایا ہوتا ہے، بس ڈرو، کونی اصل میں آخر میں یا تھا لیکن وہ یا یہاں پر ڈراپ ہو گیا ہے، اور اس کی نشانی کے طور پہ فتقونی نون کے نیچے کسرہ آ رہی ہے۔ آپ ایسے اکثر دیکھیں گے جو آیات کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح کہ آیت نمبر 39 کا ہو رہا تھا خالدون، آگے آیت نمبر 42 کا ہو رہا ہے تعلمون، یا 43 کا ہو رہا ہے ارواقعین، تو نون پہ اکثر فتحہ ہوتی ہے، اینڈ جو ہو رہا ہوتا ہے نا آیت کا، واو نون جو آ رہا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ اکثر اوقات آپ فتحہ زبر ہی پاتے ہیں، لیکن جب آپ کو آیت کا اینڈ ہو رہا ہے واو نون اور اس کے نیچے کسرہ نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یا ڈراپ ہوا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن میں آئے گا، اسی وجہ سے آیت نمبر 40 میں بھی فرحبونی اور یہاں پر بھی فتقونی ہے، نون کے نیچے کسرہ ہے، اور یہ کسرہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر یا ڈراپ ہوا ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن میں ہم لیکن یا کو پھر ایڈ کرتے ہیں، پس ڈرو مجھ سے، ڈرو اور واو نون جمع کے لیے، اور نی یعنی یا ساکن جو کہ ڈراپ ہے اس کی ٹرانسلیشن مجھ سے، پس ڈرو مجھ سے، ولا اور نہ، تلبسو تلبسو لبسا ملانا، تا شروع میں تم کے لیے فعل مضارع کی نشانی، واو الف آخر میں جمع کے لیے، الحق حق کو، الف لام کسی بھی نام کو اسم کو خاص کرنے کے لیے، حق حق ہا قاف قاف، بالباطلی ساتھ باطل کے، بی الباطل بی ساتھ ال معرفہ بنانے کے لیے ہے، خاص کرنے کے لیے، باطل بطولہ، وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ، اس طرح کی آیات آپ کو قرآن میں اور جگہوں پر بھی ملیں گی جن میں کہ جو پہلا حکم ہے ولا وہی اپلائی ہوتا ہے واو کے بعد بھی، لیکن یہاں پر لام الف حذف ہے، ٹرانسلیشن میں آئے گا، اور نہ تم چھپاؤ، کتما کاف تامیم کتمان حق کی ٹرم بھی یوز ہوتی ہے، چھپانا، الحق حق کو، اور اس ورڈ کو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں تبدون اور تکتمون میں، تو وہی والا تکتمو ہے، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو، تعلمون تا تم، علم علم واو نون جمع کے لیے، تم علم رکھتے ہو، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، اقیم واو الف آخر میں جمع کے لیے، روٹ ورڈ اس کا ہے قاف واو میم، یہاں پر حروف علت واو بدل کے یا میں کنورٹ ہوا ہے، اسی لیے ہم اقیم پاتے ہیں، الصلاۃ نماز، الف لام شروع میں اسم کو خاص کرنے کے لیے، صلاۃ صاد لام واو، وآتو اور دو، اتیا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پر اس کا یا ڈراپ ہوا ہے ورڈ کے اندر، حمزہ تا ہی صرف مینشن ہے، ورکعو اور رکوع کرو، رکع رکوع سے ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے ہے، اور رکوع کرو مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے، الراکع ویسے ہی ہے
جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا فاعل کافر راکع رکوع کرنے والا، اور جب یا نون آخر میں لگ جائے تو اس کا مطلب ہے رکوع کرنے والوں کے۔ اب اس کی تلاوت کو غور سے سنیں اور ساتھ يا تجزیے کو بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر انشاءاللہ اب ہم تفسیر کریں گے، اور یہاں سے ایک نیا ٹاپک بنی اسرائیل سے متعلق شروع ہو رہا ہے۔ پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم انشاءاللہ کریں گے۔ آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جو کہ آج ہم نے انشاءاللہ شروع کرنی ہے، جن کے پاس ہدایت آئی اور پھر ان کا رد عمل کیا تھا، اس کا ذکر ہے، تاکہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ ہم بحیثیت مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو خیر امت اور امت محمدیہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ چونکہ کلمہ پڑھ لیا تو مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے، تو ہمیں قرآن کے آغاز میں ہی خاص طور پر سمجھا دیا گیا ہے کہ تم سے پہلے امتیں جو تمہاری طرح چنی ہوئی امت تھی، خاص طور پہ بنی اسرائیل خاص چنی ہوئی امت تھی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی گئی اور ان کے پاس کئی رسول آئے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، انہیں خوب نعمتیں بھی ملی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اسی طرح ان کا ذکر خاص طور پر قرآن کے شروع میں اس لیے بھی ہے کیونکہ مدینہ میں سب سے قریب لوگ جو کہ مسلمانوں کے تھے، جن سے واسطہ تھا مسلمانوں کا، وہ یہود ہی تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو معین مثال، خاص طور پہ ان کی مثال کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل 4000 سال سے تمام اقوام عالم کے سامنے زندہ عبرت بنی ہوئی ہے، بہت کلیئر کٹ ہر چیز سامنے ہے۔ ہدایت پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز، جتنا اونچ نیچ، جو کچھ کسی بھی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتی ہے وہ اس قوم میں نظر آتی ہے۔ ہر چیز کو بہت کلیئر کر کے اسی لیے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو تو اس بارے میں تنبیہ بھی کی گئی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چلو گے، ان جیسے کام ہی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھستے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے، یعنی ان کے نقش بنقش قدم بقدم ویسے ہی کرو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہے، یعنی ہم ان کی طرح کے ہو جائیں گے، ان کی طرح کے کام کریں گے؟ تو فرمایا اور کون مراد ہے، یعنی وہی ہیں۔ تو خاص طور پر ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس یقین میں نہ رہے کہ ہم لاڈلی امت ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، یا ہم تو بخش جائیں گے، کیونکہ اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا آ کر برسے گا جیسے ان پر برسا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ جو پیغمبروں کی اولاد تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی پرواہ نہیں کی، جو پیغمبروں اور کتابوں کو ماننے والے تھے ان کے لیے تو انعامات ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد میں سے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خونی رشتہ کسی کے کام نہیں آیا۔
اور اصل میں کیوں یہ بے شمار نعمتیں اور سب کچھ دیا گیا تھا؟ کیونکہ ان پر دعوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، لیکن انہوں نے اس کو فور گرانٹیڈ لیا، جیسے کہ آج ہم لیتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور اس کو صرف ایک نام کی حد تک اپنے پاس رکھتے ہیں، جہاں فائدہ ملتا ہے ایز اے مسلم وہاں پر اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو چھپانے میں ہی بہتری سمجھتے ہیں۔ تو وہ بھی کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں، ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں، ہم جو چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم باقی سب سے سپیریئر ہیں، اور انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تھا۔ رسول، پیغمبر، کتابیں، بہت کچھ ان کے پاس آیا، لیکن انہوں نے اس حد تک باغی ہو گئے تھے کہ انکار بھی کیا اور انبیاء کو قتل بھی کیا۔ 3 آسمانی کتابیں جو کہ قرآن کے علاوہ ہیں وہ بنی اسرائیل پر ہی نازل ہوئیں، ہزاروں پیغمبر، سینکڑوں صحیفے آئے، اور ان سے ہر طرح کی نعمتوں کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے گئے، لیکن انہوں نے فرامین کی نافرمانی کی تو ان پر عذاب کا کوڑا برسا۔ ان سے خیر امت کا ٹائٹل لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں دے دیا گیا ہے، یہاں تک کہ تحویل قبلہ بھی کر دیا گیا، یعنی پہلے بیت المقدس وہ قبلہ تھا، اور امت محمدیہ کو جب یہ ٹائٹل خیر امت ان کا ملا تو ان کے لیے قبلہ بھی چینج کر کے ان کو وہ سب کچھ دے دیا گیا جو کہ بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ اگلے 9 رکوع میں 9 سے 10 رکوع جو اگلے چلیں گے وہ سارے بنی اسرائیل کی تاریخ سے متعلق ہیں، ان پہ کیا انعامات ہوئے، کیا کیا فضائل ملے، اس پر انہوں نے کیا ری ایکشن شو کیا، اور اس کے بعد ان کے انکار کرنے پر پھر اللہ کی طرف سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کس طرح ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، کیا حالات رہے، اس کو انشاءاللہ ہم اس میں خاص طور پر دیکھیں گے۔ اس سب کو شروع کرنے سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اب ہر آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں خود کو تلاش کریں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ تو یہود کی بات ہے، یہ نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں پر کافروں کی بات ہے، یہاں پہ فاسق، مشرک کی، یہ منافق کی بات ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کسی اور کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک آیت کا مخاطب میں خود ہوں، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں جیسے یہ میرے لیے ہے، اور عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا لے۔ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص نے وہ عمل کیا تو اس کی وجہ سے وہ کنویں میں جا گرا، تو عقل مند کون ہے جو ویسے ہی کرتا جائے کہ کوئی بات نہیں، وہ گرا تھا میں نہیں گروں گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس سے سبق سیکھ کر اس طرف نہ جائے۔ تو ہر آیت ہمیں یہ سکھانے والی ہے کہ ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، اور کیا اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ 600 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جن کو بھی انہوں نے قتل کی ہی کوشش کی تھی، کوئی رسول، کوئی کتاب نہ آئی، اور وہ بہت بے چینی کے ساتھ آخری نبی جن کی نشانیاں ان کی کتابوں میں تورات و انجیل میں تھیں انتظار کرنے لگے، بہت انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اوس و خزرج سے جب ملتے تو انہیں بھی یہ بات کہتے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تمہیں شکست دیں گے۔ لیکن ہوا کچھ مختلف، ان کی مرضی کے خلاف۔ کیا مرضی کے خلاف ہوا؟ اس کو میں پہلے تھوڑا سا بنی اسرائیل کی ٹرم آپ کے لیے ڈیفائن کر دوں، اس کے بعد بتاؤں گی۔ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں بیٹے کو، بنی، بنین، ابن کی جمع ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور بنین
بنون یہ ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے، ابنا بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر آخری جو نون ہے بنین کا وہ حذف ہے، ڈراپ ہے. یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ ہے اصل میں اسرا اور ایل. اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد، بندہ. ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا. اسرائیل کا اصل میں مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. تو اسرائیل عبداللہ یا صفی اللہ یعنی جو چنا ہوا ہے اس کے لیے اسرائیل کا ورڈ عبرانی زبان میں استعمال ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے. اور یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. اور اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تو یہاں پر اصل میں اولاد یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اولاد یعقوب ہی بنی اسرائیل کہلائی. تھوڑا سا یہاں پر اس چیز کو سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی. 12 بیٹوں سے جو 12 قبیلے وجود میں آئے اور آگے جو نسلیں چلیں وہ تمام بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کہلاتی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. انہی کے اندر ہمیں تمام بہت سارے مشہور جو انبیاء ہیں وہ ملتے ہیں. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور آگے ان کی نسل میں ہی الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد و سلیمان، زکریا، یحییٰ، ہارون، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام نبی اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے. یہ سارے نبیوں کی اولاد، نبی، اور انہی کی جنریشن چلتی رہی. اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا. تو ایک طرف تھی بنو اسرائیل اور ایک طرف تھی بنو اسماعیل. بنو اسرائیل کا اینڈ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تورات، انجیل، زبور، ساری کتابیں آئیں. ان سب کتابوں میں ذکر تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ نشانی ہوگی، وہ اس طرح کا ہوگا، وہ اس علاقے میں آئے گا، اور اس علاقے کی نشانیاں بھی بتائی گئیں. اسی وجہ سے جس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں 3 قبائل یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. ان کی حکومت ایک اور شہر خیبر میں تھی، لیکن یہ یہاں آباد تھے. کیوں یہاں پر آ کے وہ رکے ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی، اور جو علامات و نشانیاں لکھی ہوئی تھی کہ فلاں زمین میں آئیں گے وہ ساری مدینہ کی تھی. اس لیے وہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ یہاں پر نبی نے آنا، اور وہ نبی ہم میں سے آئے گا. لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں سے آ گئے، عربوں میں سے. ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور ان کے آگے اولاد میں تمام اور نبی آئے. لیکن جو آخری نبی تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل اتنے عرصے چل رہی تھی جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس سے آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حسد اور بہت ساری اور بنیادوں کی وجہ سے انکار کیا. اور اسی کا تمام ذکر اگلی آیات میں موجود ہے اور اسی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تو 600 سال بعد جس نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے، اور اوس اور خزرج اور عربوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم تم سے لڑیں گے جب ہمارا نبی آ جائے گا، تو اصل میں نبی آ ہی عربوں میں سے گیا.
اسی کا یہاں پر اب آگے انشاءاللہ تفصیل سے ذکر آئے گا. اب ہم آیات کو دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو. نعمت کہتے ہیں عربک میں کسی بات کو یاد کرنا. اذکروا اصل میں ذکر سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو یاد کرنا، چاہے بھولنے کے بعد ہو یا بھولے بغیر ہو. اور نعمتی، نعمت اس میں جنس ہے، واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس سے مراد صرف نعمت نہیں، نعمتیں. ٹرانسلیشن میں بھی ہم نعمتیں کریں گے، اور اس کا مطلب احسان بھی ہوتا ہے، عطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نعمت کا لفظ. تو جو عطائیں، جو احسان، نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں انہیں یاد کرو. کسی کو بھی نعمتیں یاد کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نعمت کیوں یاد کرائی جاتی ہے؟ تاکہ اس کی قدردانی کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے. الحمدللہ اللہ نے یہ دی تو پھر اللہ کی طرف ہی بڑھا جائے. جب انسان کا تعلق کسی سے ایسا ہو کہ وہ جانتا ہو کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ریلیشن ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے. اور شکر یاد رکھیں، صرف الحمدللہ بول دینا نہیں ہے زبان سے. کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ، چاہے باقی تمام ہمارا دل اور عمل اس کی گواہی نہ دے. تو شکر زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی، تینوں طرح. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر. کون سی نعمتیں انعام کی؟ بنی اسرائیل پر خاص طور پہ 3 طرح کی نعمتیں تھیں. ایک تو دینی اعتبار سے نعمت، ان کے پاس بہت سارے انبیاء آئے، بہت ساری کتابیں، صحیفے سب ان پہ اتارے گئے، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. دوسرا دنیا کی نعمتیں، عام نعمتوں سے بہت مختلف، جس طرح آگے ہم پڑھیں گے بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ کا اترنا، فرعون سے نجات، جو دریا کا الگ ہونا، وہ تمام چیزیں جو دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے انہیں ملی. اور تیسرا نبوت کے علاوہ انہیں دنیاوی بادشاہت بھی ملی. صرف نبی یا صرف دین نہیں ملا بلکہ ساتھ دنیا بھی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت کیسی تھی؟ نبوت کے ساتھ انہیں بادشاہت بھی ملی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کرنے کو کہہ رہے ہیں. نعمت یاد کرانا گویا اس کی طرف دھیان دو، اس پہ شکر کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اوفو وفا یا سے ہے پورا کرنا، اسی سے توفی بھی ہے فوت ہونا. کسی شرط، عہد، نظر، زندگی، اجر، ناپ تول، کچھ بھی پورا کرنے کے لیے یہ وفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تم پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. کون سا عہد ہے؟ اس کا ذکر ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ملتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، 12 قبیلے تھے اس اعتبار سے. اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. جو آئندہ آنے والے رسول ہیں اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض ادا کرو گے، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اوفو بعہدی، اپنے عہد کو پورا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو انبیاء بھیجے جائیں گے ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرنا، یہ ان سے عہد لیا گیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے کہا؟ اگر تم وہ پورا کرو گے، اوفی بعہدکم، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، یعنی میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو.
فرحبون روحبہ شدت خوف، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو. رہبانیہ راہب جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ ٹرم ہے. یہاں پہ خاص طور پہ صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے انسان کسی اور چیز سے نہیں ڈر سکتا. جس طرح ایک دم سے کوئی چھپکلی دیکھی، کوئی چیز دیکھی اور ہماری چیخ نکل جاتی ہے، یا ایک دم سے کوئی ایسا سین کچھ ہوتا ہے کہ ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے زور سے، تو کیا وہ سب کچھ وہ خوف نہیں ہو سکتا؟ ہر طرح کے فطری خوف ان کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا رہا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے کہ جب عصا انہوں نے پھینکا تھا وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تھا. فطری طور پہ ان چیزوں سے ایک دم سے گھبرا جانا وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں اصل میں مراد ہے اللہ کے مقابلے میں کسی سے ڈرنا، کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے نہ ڈرو، کسی اور کی فکر نہ کرو، کہ ان کی مرضی پر انسان چلنے لگے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم ماننے لگے. اور آپ دیکھیں گے ڈر کیا ہوتا ہے. لوگوں کا ڈر ہمیں اکثر بہت سارے نیکی کے کاموں سے روک دیتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، صرف اس ڈر سے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، تانے دیں گے، ملامت کریں گے، یہ تم نے کیا کیا، اتنی تم کیوں ایسی مولون بن گئی ہو، تم تو ایسی نہیں تھی، تم تو ہماری محفل کی جان ہوا کرتی تھی، تم تو اتنے لطیفے اور اتنا یہ کچھ سنایا کرتی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بن گئی ہو، یہ کیا دنیا سے کٹ گئی ہو. یا خود انسان کو یہ ڈر ہو کہ لوگوں سے تعلق نہیں رہیں گے، ویسی میری واہ واہ نہیں ہوگی. ہر موقع جہاں ایک طرف اللہ کا حکم اور دوسری طرف خاندان گھر والے، میں کس کی بات کو امپورٹنس دیتی ہوں. ایک طرف نماز کا وقت ہے اور ایک طرف دنیا کی عیاشی کی چیزیں چل رہی ہیں. اس ٹائم بہت مزے کی گفتگو چل رہی ہے، خوب غیبتیں اور ہنسی مذاق چل رہا ہے، فرینڈس بیٹھی ہوئی ہیں، کزنس بیٹھی ہوئی ہیں، یا شادی کا موقع ہے اور سب نے دوپٹے اتارے ہوئے ہیں اور سارے ایک طرف ہیں اور ایک طرف میرا رب ہے. سارے کہہ رہے ہیں مہندی کا فنکشن اور یہ سب کچھ کرنا ہے اور میرا رب مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے. تو ہر موقع پر جو انسان جس کے ڈر کو غالب کرتا ہے گویا وہ اس سے ڈرنے والا ہے. چاہے ہم جتنا مرضی کہیں مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، لیکن میرا ڈر پتہ چلے گا عملی طور پہ جب وقت آئے گا. تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس صرف مجھ ہی سے تم ڈرو اور لوگوں کے ڈر کی پرواہ نہیں کرو. اللہ ان لوگوں کو بھی راضی کر دے گا. جب انسان لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. تو وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کھپ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن لوگ نہیں اس سے راضی ہوتے. اور جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ لوگوں کو خود ہی اس سے راضی کر دیتا ہے، خود ہی سیٹسفائی کر دیتا ہے. کبھی بھی کام اور آپ کے یہ سب کچھ کرنا کرانا اور طرح طرح کی نئی چیزیں کرنا لوگوں کو راضی نہیں کرتا. وہ اللہ نے ہی دلوں کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کی رضا چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے. کس پر ایمان لاؤ؟ قرآن پر ایمان لاؤ. قرآن کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی تورات اور انجیل کا ذکر اور اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پیشن گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، دیکھو وہ پوری ہو رہی ہیں، تو یہ اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلا انکار کرنے والا گروہ. کیونکہ بنی اسرائیل یہود صاحب علم تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب ایمان تھے. مقام کے لحاظ سے انہیں کہا جا رہا ہے، ورنہ قریش پہلے ڈینائی کر چکے تھے، انکار کر چکے تھے مکہ میں. لیکن خاص طور پہ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور حقیقت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے. اس کا ذکر ہمیں آگے انشاءاللہ سورہ بقرہ میں ہی آئے گا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جیسے بیٹوں کو جانا چاہتا ہے. بہت سارے بچے کھڑے ہیں، اس میں آپ کو اپنا بچہ ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی، آپ کے لیے نون ہے. اگر صرف آپ آواز بھی سنیں گے اتنے سارے بچوں میں تو آپ اس کو پہچان لیں گے. تو اتنی نشانیاں اور اتنا کچھ موجود تھا، اتنی ان کی تیاریاں تھیں کہ وہ مدینہ آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے. وہ فلسطین چھوڑ کے اور اپنے تمام جگہیں چھوڑ کے وہ اس کے لیے پریپیئر تھے. لیکن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا کے نفع کی خاطر انہوں نے انکار کر دیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو. تو اس کا جنرل میننگ ہوگا کہ دنیا کے نفع کی خاطر نبی کا انکار نہ کرو. اپنی سرداری، اپنی مسند، اپنی حیثیت، اپنی چودراہٹ ختم ہونے کا ڈر، کیونکہ اس سے پہلے وہ سب کچھ تھے، ان کو لوگ مانتے تھے، لوگ دور دور سے ان سے مسئلے پوچھنے آتے تھے، وہ ایک اعلیٰ حیثیت رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا انہی میں سے نبی آئے گا تو ان کا یہ مقام باقی رہے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب بنو اسماعیل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈینائی کرنا اور اس طرح سے مکس کرنا شروع کر دیا کہ ہاں شاید نبی ہیں لیکن عربوں کی طرف ہیں صرف، اور ٹھیک ہے ماننی چاہیے، لیکن شکوک و شبہات اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دی. اسی لیے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھے سے تم ڈرو کے بعد اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں اسی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کرو. تم جانتے ہو کہ یہ نبی ہے، ہر چیز جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو کہ ہاں یہ نبی تو ہے لیکن یہ عربوں کے لیے. جب ان کے عوام آ کے علماء یہود سے پوچھتی تو وہ اس طرح کے جواب دیتے کہ ایسے شکوک و شبہات والے، اور اس طرح ٹوسٹ کر کے ایسا شوشہ چھوڑتے، اس انداز میں بات کرتے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. حق چھپانا دو طرح کا ہوتا ہے، حق کو بیان ہی نہ کرنا، یا اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو صحیح جواب ہی نہ دینا، پتہ ہونے کے باوجود کہنا مجھے نہیں پتا. تو علماء یہود کا یہی رویہ تھا جس کی طرف یہاں پر اشارہ دیا گیا ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا اور ہم ان آیات پر روشنی ڈالیں گے اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کی آیت کو نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن کو صحیح طور پہ سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس کی تلاوت سننے پھر انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، اور اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کر دیں، اور آپ نے کیا سیکھا اس کو ضرور گروپ میں شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.